ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج یہ 4 سوال مختلف دوستوں کی طرف سے آئے ہیں. میں پہلا سوال تو نفس رحمانی کے بارے میں صاحب نے پوچھا ہے کہ نفس رحمانی کیا ہوتا ہے. گزشتہ اتوار سے وسطی اتوار میں خدائش کے عمل کے بارے میں شاید گفتگو آپ سے کر رہا تھا. یہ در حقیقت اسی گفتگو کی کنٹینویشن میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے یہاں، تو بعض اوقات ایک پرٹیکولر معاملہ جس کو ہم چھیڑتے ہیں اس پر مکمل گفتگو نہیں ہو پاتی، تو بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. اور اس قسم کے سوالات جب آتے ہیں تو پھر توجہ ادھر جاتی ہے کہ یہ حصہ اس کا اگر بیان ہم کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. انسانی ذہن کی 2 سطحیں ہیں، 2 لیولز ہیں. ایک تصوف کی زبان میں عنان حسی کہلاتا ہے. اس کو آسان زبان میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کا تو شعور فطری اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. دوسرا لیول انسانی دماغ کا غیر عنان حسی ہے، اور اس کا آسان زبان میں ترجمہ غیر فطری شعور یا شعور غیر فطری ہو جائے گا. سائیکالوجی کی زبان میں انہیں ہم شعور اور لاشعور کے نام سے جانتے ہیں. جو عنان حسی ہے وہ شعور ہے سائیکالوجی کی زبان میں، اور غیر عنان حسی لاشعور ہے جسے ہم سب کانشیس بھی کہتے ہیں انگریزی. جہاں ان دونوں لیولز کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے وہ کوآرڈینیٹ پوائنٹ نفس رحمانی کہلاتا ہے. در حقیقت یہی تجلی نفس رحمانی بھی یہی ہے. ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کے لیے، وہ ہے تجلی نفس رحمانی. تو در حقیقت یہ دونوں چیز ایک ہی ہیں. تجلی نفس رحمانی بھی یہی کوآرڈینیٹ پوائنٹ کہلاتا ہے، یا نقطۂ ربط اسے کہہ لیجئے، نقطۂ میلاب کہہ لیجئے، جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہ کوآرڈینیٹ پوائنٹ کہلاتا ہے. اور وہی تصوف کی زبان میں نفس رحمانی کہلائے گا. اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ نفس رحمانی تو ہوا اور تجلی نفس رحمانی کیا ہے، تو در حقیقت وہ ایک ہی چیز کو 2 مختلف ناموں سے پکار رہے ہوں گے، اور آپ بے دھڑک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جو شعور اور لاشعور کا کوآرڈینیٹ پوائنٹ ہے یا نقطۂ ربط ہے وہ نفس رحمانی ہے، اور اسی کو تجلی نفس رحمانی بھی کہا جاتا ہے. اسی کے کنٹینیوشن میں پھر آگے انسان کے مختلف حصے ہیں اور مختلف چیزیں، انسان کی جسم کی جو مختلف اعضاء کام کر رہے ہیں اس کے کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ پھر انڈر ڈسکشن آ جائیں گے. اس میں یہ نقطہ جو ہے، یہ ٹرم بہت استعمال ہوتی آپ کو دکھائی دے گی. جگہ جگہ یہ نفس رحمانی
کو ریفر کیا جائے گا اس میں، جب ہم انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے کام اور ان کی ڈیوٹیز اور ان کی پرفارمنس اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے، اور انسان کس طرح سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے ہر عضو سے میکسیمم آؤٹ پٹ لے لے، وہاں یہ ٹرم بہت استعمال ہوگی نفس رحمانی کی. لیکن وہ مقام ابھی، وہ گفتگو کا مقام ابھی دور ہے. پھر کسی وقت انشاءاللہ انسانی عضو جو مختلف ہمارے ہیں اور انسانی حصے جو ہیں، جیسے میں نے ایک بار کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہیومن اناٹمی میں تو 5 حصے گنی جاتی ہیں کہ انسان کی 5 حصے ہیں یا سینسرز ہیں، لیکن تصور میں 7 ہیں، اور وہ 7 بہت اہم رول پلے کرتے ہیں انسان کی روحانی ترقی میں. اس کو انشاءاللہ جو ہی وقت ملا اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. ایک اور سوال کسی دوست نے کیا ہے کہ ایک متحرک چیز روح، جس کو غیر متحرک جسم میں بند کر دیا گیا ہے اور دنیا میں بھیج کر کہا کہ دونوں کے درمیان بیلنس کریں، یہ سزا بہت بڑی ہے، اور اس سزا کے ہوتے ہوئے کسی اور سزا کی ضرورت کیا تھی؟ یہ درست نہیں ہے، یہ سزا بالکل نہیں ہے. یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے رب نے ہم انسانوں کو کہ ہم اس زمین پر گھومے پھریں اور اس کی قدرت کا نظارہ کریں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کریں، اس کی حلال نعمتوں کو انجوائے کریں، اور اس کی بڑائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم کنونس ہوں کہ وہ واقعی بڑا ہے. اور پھر جب ہم اس کی بڑائی کو دل سے تسلیم کر لیں تو اس کا شکر ادا کریں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ چھت سے سیلنگ فین ایک لٹک رہا ہے، پنکھا لٹک رہا ہے چھت سے، غیر متحرک ہے، کھڑا ہے، یہ اس لیے کہ اس کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہو رہی. جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے کہ آپ کو کچھ اضافی ہوا چاہیے، ایئر کنڈیشنر کی ہوا کے علاوہ بھی ہوا چاہیے، تو آپ اس کے اندر بٹن دبا کے بجلی کی رو جاری کر دیں گے، متحرک چیز کو غیر متحرک چیز میں داخل کر دیں گے، تو اس متحرک چیز کے داخل ہوتے ہی غیر متحرک چیز متحرک ہو جائے گی، چلنے لگے گا اور آپ کو ہوا دینے لگے گا. لائک وائز آپ کو کسی کام سے جانا ہے، کار کھڑی ہے آپ کی، غیر متحرک ہے، اس کا انجن بھی غیر متحرک ہے. اب آپ اپنے فائدے کے لیے کہ آپ آرام سے موسم کی سختیوں سے بچتے ہوئے کم سے کم وقت میں اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، اس گاڑی میں بیٹھیں گے اور اس میں انجن کو سٹارٹ کریں گے کہ کرنٹ اس میں جائے گا آپ کے اگنیشن سوئچ آن کرتے ہی، اور اس کے انجن میں پیٹرول جائے گا، سپارک ہوگا، اور انرجی پاور وہاں ڈیولپ ہو جائے گی اس سے گاڑی. تو آپ نے ایک غیر متحرک چیز میں متحرک چیز داخل کر دی. میں نے ہی انسانی جسم جو ہے وہ جو پیدائش کے زمرے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے 40 دن تو انسان محض ایک گدلا قطرہ ہوتا ہے جو مرد کی پشت سے نکلا ہے، اور وہ ان 40 دنوں میں
خون میں تبدیل ہوتا ہے. اگلے 40 دنوں میں وہ خون لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس سے اگلے 40 دن میں وہ گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کی مختلف عضو بننے لگتے ہیں. اور اسی مقام پر فرشتہ اس کے ماتھے پر اس کی وہ تقدیر جو تقدیر مبرم ہے، تقدیر مبرم، وہ لکھ دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے اور آخرکار وہ عالم وجود میں آ جاتا ہے. عالم وجود میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے غیر متحرک جسم کے اندر روح کو داخل کیا جائے، ورنہ وہ متحرک ہو نہیں پائے گا جسم. اور جب وہ عالم وجود میں نہیں آئے گا تو وہ اللہ کی زمین پر گھوم پھر کر اس کی قدرت کا نظارہ نہیں کر پائے گا، اس کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پائے گا، اس کی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکے گا، اور اس کا امتحان نہیں ہو سکے گا کہ جب اس پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں تو اپنے رب کو بھولتا ہے یا اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ ایک انعام ہے. جدہ سے ایک سوال کسی صاحب نے بھیجا ہے کہ reading about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lifestyle, a lot of people wrote how he used to live with his wives, but very less people wrote about his saying or dealing with parents, especially with mother. I read hadith saying if parents ask their sons to divorce wife, sons should do it. Is this true? Allah subhanahu wa ta'ala will not punish us for this action. میرے خیال میں اسلام سے متعلق جتنی کتابیں ملتی ہیں جہاں حقوق کا ذکر ہوگا وہاں سب سے زیادہ ذکر ماں باپ کے حقوق کا آیا ہے، اور اولاد کو ماں باپ کی سامنے کس طرح سے رہنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہیں، اولاد کا فرض کیا ہے ماں باپ کے سلسلے میں، اس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. مختلف حکایتیں بھی اس سلسلے میں بیان ہوئی بھی ہیں کتابوں میں. بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو آپ کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے اس کا ذکر بہت کم آیا ہے. خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر ٹورڈز ہز وائف بہت کم ذکر آیا ہے. لیکن ماں باپ کے سلسلے میں تو جتنی تلقین فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے جو رویے رہے والدین کے سلسلے میں، ان سب کا جا بجا ذکر ملتا ہے، بہت کثرت سے ذکر ہے اس کا. اور البتہ یہ حدیث جو کوٹ کی ہے ان صاحب نے کہ اگر والدین بیٹے کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی وائف کو ڈائیورس کر دے تو اسے کر دینا چاہیے. یہ حدیث کوٹ کی ہے انہوں نے، اور مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں، اور اللہ اس کی ہمیں سزا تو نہیں دے گا. میری نظر سے یہ حدیث نہیں گزری ہے، میں واقف نہیں ہوں اس حدیث سے. البتہ یہ میں نے ضرور پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کے ہر حکم کو بجا لاؤ، تا وقت کہ وہ کوئی ایسا حکم نہ دے دیں
جو اللہ کے احکام سے ٹکراؤ رکھتا ہو، وہاں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا آپ کو حق ہو جائے گا کہ جہاں ماں باپ کا کوئی بھی حکم اللہ کے کسی حکم کو کی نفی کرتا نظر آئے تو وہاں پھر انسان آزاد ہے اپنی اس ذمہ داری سے کہ ماں باپ کے ہر حکم کو مانا جائے۔ میں نے یہ تو پڑھا ہے، یہ حدیث میری نظر سے گزری ہے، لیکن یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت سے منع فرمایا ہے کہ یہ ایسا حلال کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو گمان تو یہ ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو اللہ اس کے لیے مجھے معاف فرما دے کہ شاید ایسی حدیث ہم میں سے کسی کی بھی نظر سے نہ گزری ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہیں تو اسے طلاق دے دی جائے۔ وہ ایسا ضرور کہا گیا ہوگا، ایسی حدیث ہوگی، لیکن جیسے میں مختلف آیات کی تفسیر کے لیے یہاں کہا کرتا ہوں کہ صرف ایک آیت کی انڈیپینڈنٹلی تفسیر بیان کر دینا اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر دے گا، اور اس کے معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے۔ تا وقت دیکھیے اس آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں ریڈ نہ کیا جائے اور ان کا حوالہ دے کر ان کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ ملا کر نہ اسے پڑھا جائے، صحیح جو نفس مضمون ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے۔ اسی طرح یہ حدیث اب کس کانٹیکسٹ میں یہ فرمایا گیا اور کیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس تھے، کس قسم کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا، اگر ایسا فرمایا ہے تو اس کو جانے بغیر حدیث پر کسی قسم کا اظہار خیال باعث گناہ ہو جائے گا۔ یہ چونکہ میں نے پڑھا نہیں اسے اور میرے ذہن میں نہیں ہے اس کے بارے میں ہلکا سا بھی کوئی خیال، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ حدیث میں حاصل کر سکوں کہیں سے اور اس کو میں پڑھ لوں۔ پڑھنے کے بعد اگر میں اسے سمجھ پایا تو آئندہ اتوار انشاءاللہ تعالی پھر میں اس پہ عرض کر دوں گا کچھ۔ ایک اور سوال ہے کہ سلطان حق باہو صاحب نے اپنی کتاب عین الفقر میں فقر کے مقام کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مقام غوث کتب ابدال سے کہیں بلند ہے، اور جناب شاہ رکن عالم صاحب اور جناب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس مقام تک نہ پہنچ سکے، حتیٰ کہ پردہ فرما گئے، اور جناب بی بی رابعہ بسری صاحبہ نے فقر کو خواب میں دیکھا اور اس مقام پر فائز ہو گئیں۔ کسی زمانے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ سب سے اعلیٰ مقام بندگی کا ہے، بندہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیاوی زبان میں سوائے یسر کے کچھ نہیں جانتا، ہر بات کے جواب میں یسر ہے، کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا کہ فلاں جو حکم ہے اس کو میں یہ دیکھ لوں کہ یہ کن حالات میں اترا، یہ حکم کیا ہے، اس کا انجام ماننے کا کیا ہوگا، اس کے کیا نتائج آئیں گے۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں نے اسے ماننا ہے، اس کو ماننے کے بعد انجام کیا ہوگا یہ میرا حق نہیں کہ میں اسے دیکھوں۔
وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا چلا جاتا، بغیر کسی خوف اور بغیر کسی لالچ کے۔ ایسا دو ہی صورتوں میں ہو سکتا، یا انسان رب کے عشق میں مبتلا ہو جائے، یا اسے اتنا بڑا مان لے کہ اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ اور جب رب کو اتنا بڑا مان لے کہ اسے کوشچن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تم نے حکم کیوں دیا مجھے، سر نیچے ڈال کے، سر جھکا کے، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ رب کے احکامات کو کیری آؤٹ کرنا ہے، تو پھر جب رب کو رب مان لیا اور اس بلندی پر بٹھا دیا اسے، تو پیچھے ایک ہی چیز رہ جائے گی کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے۔ تو سامان زیست سے جان چھڑانے لگتا ہے، نہ اسے بستر کی حاجت رہتی ہے، نہ اسے ہنڈیا کی، نہ کسی چمچ کی، نہ کسی پلیٹ کی۔ وہ پانی پیتا ہے تو ہاتھوں کا چلو بنا کے، کھانا کھاتا ہے تو روٹی پہ سالن ڈال کے کھا لیتا ہے، سونے کی ضرورت پیش آتی ہے تو زمین پر ارد گرد سے گھاس پھوس اکٹھا کر کے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے یا بازو رکھ کے سو جاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزوں کا ایک کمبینیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ مقام فخر ہے۔ جب بندگی میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، یا میرا رب میرے لیے کافی ہے شامل ہو جائے بندگی کے ساتھ، تو جو زندگی کا رویہ ڈیولپ ہوگا وہ فخر ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری صحیح باروں میں فخر پر عمل پیرا تھی کہ گھر میں جو مٹی کا پیالہ اور ایک وضو کے لیے لوٹا رکھا تھا، وہ بھی جب چوری کرنے آیا تو اس کو کہا کہ بھائی خالی ہاتھ کیوں جاتے ہو بہن کے گھر، یہ لوٹا بھی لیتے جاؤ۔ وہی اثاثہ موجود تھا، وہ چور کے حوالے کر دیا۔ بھائی بہنوں کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتے، یہ لیتے جاؤ۔ یہ فخر، اور ان کی بندگی کا مقام یہ تھا کہ حقائقاً یہ کہا جاتا ہے بازار میں چلی جا رہی تھیں اور ایک ہاتھ میں پانی تھا، دوسرے میں آگ، اور تیز تیز جا رہی تھیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے بی بی؟ تو فرمایا کہ میں اس پانی سے جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس آگ سے اس جنت کو جلانے جا رہی ہوں جس کے لالچ میں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ بندگی تھی۔ تو وہ کمبینیشن تھا بندگی کا اور میرے لیے میرا رب ہی کافی کا۔ تو یوں بی بی رابعہ بصری کے بارے میں سلطان حق بہو صاحب نے فرمایا کہ وہ فخر کے مقام پر فائز تھی۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب اور شاہ رکن عالم صاحب خاندانی رئیس تھے، اللہ نے بے پناہ دنیاوی دولت سے نوازا تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ قوس کے مقام پر فائز ہیں۔ ان کے دور میں بھی جو ان کے ہم اثر اولیاء اکرام تھے، ان کو بھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زندگی پر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ وہ بڑی
فاخرانہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہیں، بے پناہ دنیاوی دولت کے مالک ہیں، تو ان کے ہم اثر اکثر انہیں خط لکھتے رہتے تھے کہ آپ کیسے فقیر ہیں کہ آپ کے پاس دولت بے انداز جمع ہے. تو آپ طرح دے جاتے تھے، اگنور کر دیتے تھے ان خطوط کو، کبھی جواب نہیں دیا. لیکن جب زبان بہت سخت ہو گئی ان خطوط کی اور تعداد ان کی بہت بڑھ گئی، تو تنگ آ کے ایک دن ایک جواب دے دیا خط کا. صرف ایک سطر کا جواب تھا کہ میرے پاس دولت جمع ضرور ہے لیکن میں نے اسے دل میں جگہ نہیں دی. رب تعالیٰ یاد رکھیے کہ اپنے فقیروں کی بات کو درست ثابت کر دیا کرتا ہے، اس کے ثبوت مہیا کر دیتا ہے. یہ بات لکھنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ملتان ان دونوں ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا. ریاست میں قحط پڑا. جو ریاست کی حکومت تھی انہوں نے اپنے سرکاری گودام سے لوگوں کو غلہ دینا شروع کر دیا، لیکن قحط لمبا ہو گیا. اتنا لمبا ہوا کہ سرکاری گوداموں سے غلہ ختم ہو گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے. یہ دیکھ کے حضرت بہاءالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اعلان فرما دیا کہ ریاست کا رہنے والا ہر فرد میرے گوداموں سے مفت اپنی ضرورت کا غلہ لے جا سکتا ہے. ریاست کے لوگ حضرت بہاءالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے گودام سے اپنی ضرورت کا غلہ لیتے رہے حتیٰ کہ قحط ختم ہو گیا. لیکن گودام خالی نہیں ہوئے. قحط سالی ختم ہو گئی جب، تو پھر سب اولیاء کرام نے ریئلائز کیا کہ حضرت بہاءالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب واقعی فقیر ہیں، دولت کی محبت دل میں نہیں ہے. گوداموں میں تو دولت جمع ہے لیکن دل میں اس کی جگہ نہیں. تو اس ریفرنس سے ان دونوں کا دادا پوتے کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت بہاءالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے پوتے ہیں جناب شاہ رکن عالم صاحب، اور یہ رئیس ابن رئیس ہیں. سب یہ خاندان ہی رئیسوں کا ہے. فاخرانہ لباس جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب نے بھی پہنا ہے. آپ بھی بہت خوش لباس انسان تھے اور فاخرانہ لباس پہنتے تھے. شاید میں نے کسی موقع پر ذکر کیا ہو کہ میرے ایک جاننے والے میرے ساتھ جناب مرشد پاک صاحب کے پاس میں تشریف لے گئے تھے. وہ صاحب میرے مرشد صاحب دنیاوی طور پہ تو تعلیم یافتہ اتنے نہیں تھے لیکن بے پناہ نفیس انسان. مجھے دکھ ہے کہ میں ان سے نفاست کا کوئی پہلو سیکھ نہیں سکا. میں اتنا ہی کروڈ اور اتنا ہی ان ریفائنڈ آدمی رہ گیا. انہیں یہ احساس تھا کہ وہ میرے دوست ہیں تو ان کی خاطر مدارات انہوں نے کی. ان کے سامنے ہی کھانا تیار کیا شاہ صاحب نے. فقیر آدمی تھے، لمبا چوڑا اہتمام تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سنت کے خلاف ہے. سنگل ڈش یہ سنت ہے. گوشت بھونا تھا شاہ صاحب نے. پنجاب کی روایات کے مطابق دیسی بکرے کا گوشت دیسی گھی میں بھون کے پیش کیا ان کو کھانے کے لیے، میرے مہمان کو. وہ سب کھا رہے تھے تو انہوں نے بڑے شاہ صاحب سے ایک سوال پوچھا جو میں اس کی امپلیکیشنز کو سمجھ نہیں پایا. میں سمجھا شاید اپنی معلومات کے لیے سوال کیا. ان صاحب نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضور سنا ہے فقیر مہمانوں کو تو بہت اچھا کھانا کھلاتے ہیں لیکن خود مرچیں گھول کے اس سے روٹی کھا لیتے ہیں.
تو میں سمجھا اپنی معلومات کے لیے سوال پوچھا، لیکن جو شاہ صاحب نے جب جواب دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ اس شخص نے سوال نہیں پوچھا تھا، طنز کی تھی. شاہ صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، وہی بنا ہوا گوشت. تو شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میاں مجھے تو یہ سب نہیں معلوم کہ فقیر کیا کرتے ہیں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے بھنا ہوا گوشت کھلاتا ہے تو میں اسے ٹکرا کے مرچیں کیوں کھاؤں؟ وہ تو ناشکر گزاری ہے. تو صاحب یہ فقر بڑی اچھی چیز ہوگی، لیکن میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ اگر میرا رب مجھے ایک ایسے حال میں رکھنا چاہتا ہے جو دنیا کی نظر میں فقیرانہ نہیں ہے، تو میں اس کی نعمتوں کو ٹھکرا کے ناشکرا کیوں کہلاؤں؟ میں ناشکر گزار بندوں میں کیوں داخل ہو جاؤں؟ اگر رب تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے، نعمتیں اپنی نازل فرما رہا ہے، تو ان نعمتوں کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے ظاہر سے ہونا چاہیے. وہ بھی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے. اسراف بالکل نہ ہو، اسراف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ فقر کے ضمن میں گزارش یہ ہے کہ فقر بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ میں جسم پر کم سے کم کپڑے رکھوں اور نہانے کے لیے پانی سال میں ایک ہی بار استعمال کروں، میرے جسم پر 2 انچ میل جم جائے، داڑھی جنگل کی طرح بڑی ہوئی دکھائی دے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور میل سے جٹائیں بنی ہیں. صاحب میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات نہیں آئے گی کبھی، کیونکہ میں رب کو جس ریفرنس سے جانتا ہوں، میں نے رب کو بہت ذوق والا پایا ہے، سب سے اعلیٰ ذوق کا پایا اسے. میں نے اسے بڑا صفائی پسند پایا. نفاست، وہ خود بہت نفیس ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے کیونکہ خود بہت پاک ہے. تو اس کے کلام کو پڑھنے سے نفاست، پاکیزگی اور صفائی اگر نہ آئے تو پھر اس کا کلام نہیں ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے نفیس، پاکیزہ اور صفائی پسند رب کا کلام پڑھنے سے میل سے ہٹی ہوئی داڑھی اور میل سے بن جانے والی جٹائیں لٹک رہی ہوں انسان کے جسم پر، اور اس کے جسم پر میل چڑھی ہوئی ہو کہ دیکھنے والوں کو کراہت آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ حلیہ پسند ہوتا رب کو تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہترین لباس پہنا، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل اپنے لیے رکھے کبھی نہیں، وہ سب اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیتے رہے. اس لیے وہ پیوند لگا لباس ہوتا تھا، لیکن صاف ستھرا. آپ کے جسم کی صفائی نہایت اعلیٰ درجے کی تھی. آپ کی ریش مبارک خط زدہ ہوتی تھی اور تراشیدہ ہوتی تھی، وہ بے ہنگم جھاڑ کی طرح اگی ہوئی کبھی نہیں، کسی شخص نے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کسی نے الجھے ہوئے نہیں دیکھے کبھی، وہ ہمیشہ ویل ویل کامڈ ہوتے تھے. جوتے پر کسی نے گرد نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، باوجود اس کے کہ اتنا پیدل سفر کرتے تھے. وہ زمانہ ہی پیدل کا تھا یا اونٹوں کا تھا، لیکن گرد نہیں دیکھی کسی نے. تو میں تو حضور سنت پر عمل کرنا چاہوں گا اگر اللہ مجھے توفیق دے دے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح، میرے لیے وہ زیادہ عزیز ہوگی.
اب اجازت جناب آپ سے.